اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سردار ذوالفقار علی صاحب۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس سے قبل بھی ایک اہم موضوع کو ہم نے زیر بحث لایا تھا کہ ہائی کورٹ میں ارشد خان ڈی ایف او جو ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے کچھ مقدمات زیر کار تھے۔ تاہم کچھ ایک نئی پیش رفت اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ صداقت فاروق بنام ارشد خان کے حوالے سے ایک نئی رٹ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ابھی یہ کام چل ہی رہا تھا کہ کلیم اظہر جو ہیں کونسلر، انہوں نے بھی ایک رٹ جو ہے ارشد خان کے حوالے سے وہ دائر کی ہے۔ ارشد خان کی جو ابتدائی تقرری ہے اور جو ترکیابی ہے، اس کے حوالے سے جو موقف لیا گیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ذوالفقار صاحب۔ جی ذوالفقار صاحب، اب بتائیے گا رٹ میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ارشد خان جو ہیں ان کی جو ابتدائی تقرری ہے، یہ مطلوبہ جو تعلیمی قابلیت وہ تجربہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے تھے، آئین قانون اور رولز کے مغائر کی گئی تھی۔ ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائیے گا۔ ہاں جی، بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ ایک تو آپ نے آزادی جو ڈیجیٹل ہے اس کو پراپرلی آج آزادی دی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ آج یقیناً یہاں موجود نہیں ہیں، وہ میزبان بدلتے ہیں اور آپ نے مہمان بدل لیا، اس کے اوپر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں خود اس بات پہ خاصی مجھے بھی پریشانی ہے کہ آخر اتنی امپورٹنٹ جو ہے ایک کیس ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اتنا آگے کیوں لے کے جایا جاتا ہے۔ تو ہم مختلف چینلز کے اوپر اور آزادی ڈیجیٹل کے اوپر بھی مختلف حوالوں سے جو ہیں وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کا پہلا پروگرام ہم نے کیا تو ہمارے پاس معلومات مزید آئیں، اور صرف ان کے حوالے سے معلومات نہیں آئیں بلکہ محکمہ تعلیم سکولز میں اور پھر کالجز میں اور پھر دیگر کئی جگہوں پہ جو جعلی تقرری ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس ریگولر مواد آ رہا ہے۔ اور آئندہ جو ہمارے پروگرام ہوں گے اس میں اگر مہمان کے طور پہ میں ہوا تو میں شامل کروں گا، اگر سہیل صاحب ہوئے تو آپ شامل کریں گے، اگر آشٹی صاحب ہوئے تو وہ بھی شامل کریں گے، اس لیے کہ لوگ ہمیں معلومات دے رہے ہیں اور ہماری جتنی بھی یہ معلومات ہیں، یہ فورم اوپن ہے سب کے لیے، اوپن فورم ہے، جو بھی آنا چاہے وہ اس پہ آ سکتا ہے۔ تو اپنا موقف بھی دے سکتا ہے۔ ہاں، موقف کے لیے بالکل ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ ایک تو یہ جو صداقت فاروق والی آپ نے کہا کہ ریٹ ہوئی تھی، یہ جناب جسٹس خالد رشید صاحب کے پاس تھی، اور اسی دوران ایک اور ریٹ ہوئی جو کونسلر ہیں کلیم اظہر صاحب، ان کی میاں عارف صاحب کے پاس تھی۔ تو اب جو چونکہ سینئر جسٹس کے پاس تقریباً سیم نیچر کے کیس میں ایک ریٹ آ چکی ہے، تو اس لیے خالد رشید صاحب نے یہ ریٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کو واپس کر دیا کہ کسی نئے بینچ کو دی جائے۔ ظاہر ہے میاں عارف صاحب چونکہ ایک کیس سینئر جسٹس ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، تو اصولاً اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیم نیچر کے کیس اگر آ جائیں تو وہ اگر سینئر کے پاس ہو تو پھر جو جونیئر جج ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں سنتے، اسی نیچر کے کیس کو وہ ریٹیں بعض دفعہ جو ہیں وہ کلب ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس میں جو صورتحال ہے جو ہمارے پاس آئی ہے سہیل صاحب، وہ بڑی خطرناک ہے کہ ایک اشتہار جاری ہوتا ہے 2007 میں۔ صحیح ہے۔ ایس سی ایف کی جو ہے 9 اسامیاں اس میں مشتہر ہوتی ہیں، جس میں ماجرین کی 2 اسامیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے مطلوبہ تعلیمی قابلیت رکھی جاتی ہے کہ بی ایس سی نیچرل سائنسز ہو یا ایم ایس سی فارسٹری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ارشد خان صاحب ہیں ان پر الزام ہے، ہو سکتا ہے یہ الزام غلط ہو، مگر یہ کورٹ میں جو ڈیبیٹ ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو موقف اختیار کیا گیا، موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس وقت پوری نہیں تھی، اور اس کا ثبوت وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس وقت ان کی تعیناتی ہوئی، کہ اس اشتہار کے اگینسٹ یہ آئے، جس وقت ان کی تعیناتی ہوئی اس وقت کے بعد، یعنی انہوں نے 2010 میں محکمہ نے ان کو ایم ایس سی کی ڈگری کے لیے بھیجا، نامزد کیا، اور سرکاری خرچ پر انہوں نے 2013 کی ڈگری حاصل کی، جو انہوں نے کورٹ میں پیش بھی کر دی۔ صحیح ہو گیا۔ دوسرا الزام ان پر یہ ہے کہ یہ جس وقت رینج افسر تھے، رینج افسر کے طور پر یہ جب آگے گئے تو انہوں نے محکمے سے این او سی نہیں لیا۔ این او سی اس لیے نہیں ملا محکمے سے کہ ایک تو ان کی ایم ایس سی نہیں تھی، دوسرا ضروری تھا کہ بطور رینج افسر ان کی 5 سال سروس ہو۔ اب یہ 7 میں چونکہ بھرتی ہوئے تھے تو اس وقت یہ جو ہیں یہ 3 میں بھرتی ہوئے تھے، تو 7 تک ان کی جو مدت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، کوئی 3-4 مہینے کم تھی۔ پھر ان پہ کوئی الزامات تھے جس کی وجہ سے ان کی انکوائری چل رہی تھی، تو محکمے نے کہا ایسی صورت میں ہم این او سی نہیں دے سکتے۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ یہ ریزائن کرتے، اور ریزائن کر کے
شامل ہو جاتے ٹیسٹ انٹرویو میں، مگر انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا۔ صحیح۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے جب یہ سفارشات دیں تو میں آپ کو تھوڑا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، یہ مجھے بتائیے گا جب ان کی مطلوبہ تعلیمی قابلیت پوری نہیں تھی تو یہ بتائیے گا کہ جو پبلک سروس کمیشن نے جو اشتہار جاری کیا تھا تو ریسیونگ کیوں کی؟ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ابتدا میں ہی جو ہے نا ابتدا میں ہی خرابی ہوئی۔ جی وہ اس لیے کی کہ انہوں نے بطور رینج افسر اپلائی کیا، اور رینج افسر کے لیے اپلائی کیا تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں یہی موقع اختیار کیا ہوگا کہ میری سروس 5 سال ہے۔ صحیح ہے۔ تو 5 سال اعلیٰ ان کی سروس نہیں تھی۔ اشتہار جب شائع ہوا اس وقت جب انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے تو اس وقت 5 سال سروس ہونی چاہیے تھی، وہ 5 سال سروس بھی نہیں تھی، 5 سال سروس بھی نہیں تھی، ڈگری نہیں تھی، دونوں چیزیں نہیں تھیں، لہٰذا دونوں حوالوں سے یہ ایلیجیبل نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے اس وقت کی اب کیا بات کریں، اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ 9 اسامیوں پر 11 کی تقرری کی گئی جو کہ غیر قانونی تھی۔ پی ایس سی نے 9 اسامیوں کی میرٹ لسٹ جاری نہیں کی۔ پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہو گئی، وہ 140/210 ہے، یہ جہاں زیب صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ اپیل کی تھی اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ 1/9/2010 کو کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ رولز کے مطابق صرف مشتہر شدہ اسامیوں پر تقرری کریں، یعنی 9 اسامیاں مشتہر ہوئی ہیں تو انہی کے اوپر تقرری کی جا سکتی ہے۔ فیصلہ کے 1 ماہ بعد جو 6/10/2010 کو جو میرٹ لسٹ انہوں نے جاری کی، ٹھیک ہے، وہ 9 کی نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مہاجرین کی جو ہیں وہ 2 اسامیاں تھیں جس پر جانزیب اور عمران تعینات ہو گئے، اور ارشد خان جو تھے ان کو بغیر کوٹا کے ان کو سفارشات میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ پھر 2013 میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب 13 میں یہ MSc کر کے آئے تو سروس جوائن کی تو اس وقت ان کو عارضی اسامی پر لگایا ایڈاک پہ، جی عارضی لکھا گیا کہ اس وقت چونکہ اسامی دستیاب نہیں ہے لہٰذا ان کو عارضی اسامی پر جو ہم ان کو وہ کرتے ہیں۔ پھر عارضی اسامی کو جو ہے وہ اس وقت اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا، اور اس کو دوبارہ سے عدالت میں جب چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 9 اسامیوں پر تقرری کرنی ہے تو اسامیوں کے اس کے مطابق ہی کریں، اور جتنی اسامیاں ہیں اگر کسی شخص نے آج وہ اس نے PSC پاس کر لیا اور 2 مہینے کے بعد اسامی آئی تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر اس کی تقرری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جتنی اسامیاں آپ نے مشتہر کی ہیں انہی اسامیوں کے اگینسٹ آپ کی جو تقرری ہو سکتی ہے۔ نئی تعیناتی کے لیے نیا اختیار، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کو محکمے نے کیسے لیے گئے بتائیں ذرا۔ محکمے نے نہیں بلکہ شروع میں ہی آپ دیکھیں تو پبلک سروس کمیشن نے جب اس کی ریسیونگ والا جو معاملہ تھا، سفارشات دیں وہی غلط تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے انہوں نے ریسیونگ غلط تھی، پھر ان کی سفارشات غلط تھیں، پھر یہ جو ارشاد قریشی صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں جب دوبارہ سے سینیارٹی کا ایک معاملہ گیا، سینیارٹی کا معاملہ سردار عبداللطیف بنام انصر یعقوب اس وقت سیکرٹری تھے، تو سپریم کورٹ نے ارشاد قریشی صاحب جو سیکرٹری قانون تھے وہ تھے، اور اس میں فدا مختار صاحب اور 1-2 اور لوگ شامل تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ ان کی رپورٹ کیا آئی؟ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہی دیا ہے کہ جی یہ میرٹ لسٹ پر فال ہی نہیں کرتے تھے، ان کو فہرست انتظاریہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کمیٹی نے یہ لکھا جی کہ پبلک سروس کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے اوپر ہم اس سے زیادہ مزید بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو سفارشات 9 کے اشتہار پر 11 کی دیں وہ افسوسناک ہیں، اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے اس وقت کی جو PSC ہے اس کے جو چیئرمین ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، میرا تو اپنے خیال ہے سر کہ ان کو کورٹ میں طلب کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ PSC پر اعتبار کرتے ہیں اور PSC نے ایسا کیوں کیا، یہ غلط چیز ہے۔ اب جو کورٹ میں جو رٹ ہوئی ہے نا سر، وہ 3-4 چیزوں کے اوپر جا رہی ہے۔ پہلی یہ جا رہی ہے کہ جی ان کی تعلیمی قابلیت MSc نہیں تھی، یہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے، صحیح ہے۔ سروس ان کی 5 سال پوری نہیں تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے، محکمانہ جو NOC ہے وہ ان کے پاس تھا اس لیے یہ نہیں کر سکتے، اور پھر خلاف قانون جو طرز ہے ان کا وہ اختیار کیا گیا تعیناتی کی نسبت، کہ ان کو کبھی عارضی لگا دیتے ہیں، کبھی ان کو مستقل لگا دیتے ہیں، اسامیاں 9 ہوتی ہیں، 11 کے اوپر آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں زیر کار ہیں۔ ایک تو کونسلر ہیں جنہوں نے اس کو جی کلیم اظہر، یہ کونسلر ہیں، اور دوسرے جو ہیں صداقت فاروق، یہ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے متعلقہ ڈگری موجود ہے یا موجود تھی، اور ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر آئیں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سپریم کورٹ کے 2-3 فیصلے، پھر کمیٹی کی رپورٹیں،
پھر اس کیس کو ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا کہ یار کم از کم اگر وہ جائز ہیں تو جائز ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے، ان کی جو تقرری بطور رینج آفیسر ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. رینج افسر ہوتے ہوئے جی انہوں نے جو ڈی ایف او اے سی ایف کے لیے اپلائی کیا وہ ان کا جو ہے نا وہ ایشو ان کا وہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے، وہ غیر قانونی کیا گیا کہ یہ رینج افسر سے اپنے روٹین میں ترقی کر کے آگے آ جاتے. اگر وہ تعیناتی ان کی ٹھیک تھی تو اس سے ان کو ترقی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جلدی کرنے کی کوشش کی اور اس جلدی کرنے کی جو کوشش ہے وہ ان کے لیے ایک جو ہے نا. اچھا مجھے بتائیں ذوالفقار صاحب، ارشد خان کتنے ایک بااثر آفیسر ہیں کہ رولز کو بھی بریک کیا گیا، قانون کو بھی بریک کیا گیا، انکوائری رپورٹس کو بھی بار بار بریک کیا گیا. کیا ہمارے سرکاری محکموں کے اندر اتنی نیگلیجنس، اتنی ناقص سسٹم ہے؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، ارشد خان اے سی ایف بعد میں بنے نا. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ ایک اپلیکنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو بطور اپلیکنٹ میرا نہیں خیال ہے وہ اتنے باثر تھے جتنی پی ایس سی کی یہ نیلی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کی. اور یہ جو آئینی ادارے ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. وہ رینج افسر تو تھے نا، کہ اگر رینج افسر تھے تو بطور رینج افسر ان کے پاس چانس تھا کہ وہ اسی چین آف پروموشن سے آگے جاتے. انہوں نے آگے بڑھنے کی یہ کوشش کی تو محکمے نے بھی اچھا چلیں، محکمے سے این او سی نہیں لیا گیا تھا. محکمے نے ان کا پھر پی ایس سی کی سفارشات پر آرڈر کیوں کر دیا جب محکمے کا این او سی نہیں تھا؟ پھر محکمے نے کیوں کیا؟ پھر اس میں محکمہ اس وقت کا جو چیف کنزرویٹر ہے، اس وقت کا جو سیکٹری ہے، اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو بیچ میں اسی طرح پھنستے ہیں نا. صدار ہیں وہ بھی. میں کہتا ہوں ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، صحیح ہے، لیکن اگر وہ ترقی غلط طریقے سے چاہتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں. نہ یہ پی ایس سی نے دیکھا، نہ ان کے محکمے نے دیکھا، نہ منسٹر نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا. تو اتنی ساری چیزوں کو جو ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھا جانا چاہیے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذوالفقار صاحب؟ ہم نے ایک جو پہلے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور ارشد خان صاحب کے کچھ جو عزیز ہیں، کچھ حامی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بڑے آنیسٹ افسر ہیں ان کے. ہمیں کوئی ٹیلی فون بھی آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارشد خان صاحب اپنی اگر جو ڈیٹیل ہے وہ اگر اپنی ہمیں دے دیں، اور یہ جو ڈگری ان کی ہے یا ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے جو بھی کوائف ہیں وہ اگر ہمیں دے دیں تو ہم بالکل ان کا سارا موقف اسی صورت میں سامنے لائیں گے. اور اگر وہ خود بات کرنا چاہیں تو تب بھی میں یہ کہوں گا سہیل صاحب کہ آپ کو ان کا موقف لینا چاہیے. اور اس حوالہ سے اگر ان کے سیکرٹری فارسٹ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہے تو ان کا موقف لینا چاہیے. کیوں کہ ایسی تعیناتیاں محکمہ تعلیم کے اندر ہوئی ہیں. اور اگلے پروگرام میں جو ہم انشاءاللہ محکمہ تعلیم کے اوپر پورے ثبوت کے ساتھ، اس وقت بھی میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کے اوپر جب تک ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوتی میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر چینل کا، ہر انسان کا ایک امیج ہوتا ہے اور ہم اپنے امیج کو کسی صورت میں خراب نہیں. غلطی ہم سے ہو سکتی ہے لیکن ہم کوئی بھی پروگرام بدنیتی سے نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے، اور انشاءاللہ اور بھی ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا کیس ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کا اور جس میں اس طرح کی سچویشن ہو، ہمارے لیے یہ انٹرسٹڈ اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے بہت سارے ہیں. صحیح بات ہے. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر یہ ہیں تو پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ میں ان کی ریٹ کیسے ہو گئی. اس لیے ہم اس کیس کو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، چونکہ معاملہ جو ہے عدالت میں زیر کار، اس پہ مزید ہم بات نہیں کرتے. البتہ اس فورم کی جو آپ نے بات کی ہے اپنے چینل کی، تو اس کے لیے ارشد خان صاحب کے لیے بھی ہمارا یہ فورم بالکل اوپن ہے. وہ اس کے کاؤنٹر میں ادھر آ کے اپنا موقف بھی، یا ان کا کوئی بھی حامی اپنا موقف یہاں پہ پیش کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی یہ فورم بالکل حاضر ہے. آگے بڑھتے ہیں. سردار ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل حکومت آزاد کشمیر کا بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے. کچھ عرصہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، لیکن مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. البتہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں جن کو شوکاز نوٹس وغیرہ جاری کیے گئے تھے، ان کے بارے میں شنید ہیں کہ وہ معاملات بھی سیٹل ہو گئے ہیں، تو حکومت ایک بار پھر سموتھ ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سہیل صاحب، گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو شوکاز نوٹس دیے گئے تھے اور عام تاثر یہ ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں شاہ غلام قادر صاحب جو صدر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نوٹس جو دیے گئے تھے ان کے جواب ہمیں آ گئے. ظاہر ہے نون لیگ کے لوگ ہیں اور ان کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا نوٹس کا جواب دیتے یا پھر نون لیگ چھوڑ دیتے، تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہوں نے جواب دے دیے ہیں. صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے جو جواب آئے ہیں اس سے وہ خاصے مطمئن نظر آئے. جی مطمئن نظر آئے. آزاد کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے، میں پھر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی
یا پیپلز پارٹی کی، دونوں بڑی جماعتوں کی الیکشن کے حوالے سے تیاری مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہیں یہی معاملات میں رن نے رہے کہا ہیں. الیکشن کے حوالے سے ان کی تیاری مکمل نہیں ہے. صحیح ہے. ان کے پاس بے شمار بہت سی نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ امیدوار دستیاب نہیں ہیں جو آسانی سے جیت سکیں. ان سب کی نظر پی ٹی آئی کا یہ جو فارورڈ بلاک ہے اس کے اوپر ہے صحیح کہ ہے. یہ لوگ کس طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. ان لوگوں نے ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں لی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں، نون لیگ اگر گورنمنٹ سے الگ ہو جاتی ہے تو حکومت پہ ابھی کیا فرق پڑے گا؟ تعداد تو ان کے پاس پوری ہے. مطلوبہ تعداد پوری ہے. ایون دین پیپلز پارٹی اکیلی الگ ہو جاتی ہے تو حکومت کے پہ کیا فرق پڑے گا؟ مطلوبہ تعداد تو ان کے پاس پوری ہے. صحیح ہے. مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو کے الگ نہیں ہو سکتی. اگر یہ اکٹھے ہو کے باہر آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ اگلا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ صحیح ہے. اس لیے یہ لوگ چونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ فارورڈ بلاک کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے خواہش مند ہیں. وہ ابھی شامل نہیں ہوں گے. الیکشن اگر جولائی 26 میں ہوتے ہیں یا اگست 26 میں ہوتے ہیں، جولائی میں اگر ہوتے ہیں تو یہ لوگ جنوری فروری میں یعنی اگلے سال کے ان دنوں میں جا کے اپنی ڈیفرنٹ جماعتی پوزیشن لیں گے. اس سے پہلے یہ نہیں لیں گے. اچھا. تو اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں اچھا ایک وزیر اعظم آپ تبدیل کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی سے ہوگا. تو پیپلز پارٹی 13 ممبران کے ساتھ حکومت کر کے اپنی پوری پارٹی کو مطمئن کر اور وہاں بھی وزارت عظمیٰ کے بہت سے امیدوار ہیں. نہیں، پھر ان کو بھی پی ٹی آئی کے اسی فارورڈ بلاک کی حمایت کی ضرورت ہے. یہی بات تو یہ لوگ اگر ذہنی طور پہ فرض کریں، ذہنی طور پہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم فیوچر میں نون لیگ کی سیاست کریں گے تو وہ پیپلز پارٹی کو چلنے دیں گے. یا اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ ذہنی طور پہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ پیپلز پارٹی کو وہ سپورٹ کریں گے. اس لیے یہ جو کھچڑی ہے، اس کھچڑی میں سے پانی، دال اور چاول الگ کرنا مشکل ہے. اچھا اچھا ذوالفقار صاحب مجھے کسی کو برداشت کریں، تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. حکومت چل رہی ہے فی الحال اور میرا خیال ہے فی الحال یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی. آزاد کشمیر کو ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حکومت اس وقت موجود برداشت کر لیں، چل رہی ہے، آگے چلتے ہیں. ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیں جو جواب دیے ہیں مسلم لیگ نون کے وزراء نے، کوئی کیا اطلاعات ہیں، انہوں نے کیا موقف اختیار کیا اپنے مکتوب میں؟ انہوں نے موقف اختیار کیا جی کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں، جماعت کی پالیسیوں کے پابند ہیں، لیکن جماعت کی اس پالیسی کے پابند ہیں جو ہمارے صدر صاحب ہمیں دیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. کون سے صدر صاحب؟ میاں شہباز شریف صاحب جی، جنہوں نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ مسلم کانفرنس تو نہیں ہے کہ مقامی صدر ہے نا، یہ تو نون لیگ ہے اور ان کے اصل صدر کہیں اور ہیں. صحیح ہے. تو بات ختم. اچھا مجھے یہ بتائیں، نون لیگ نے خود فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم انوار اللہ کی حمایت کا؟ اوپر سے حکم آیا تھا نا، جماعت کا حکم تھا، ہائی کمان کا حکم تھا. صحیح پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا، جماعت کا حکم تھا. یہاں کے صدر کو ڈائریکشنز جو دی انہوں نے فالو کی. تو جب تک وہ ڈائریکشن نہیں دیتے تو اس وقت تک یہ اس کو فالو کریں گے، اور جس دن اوپر سے ڈائریکشن آ گئی کہ الگ ہو جائیں تو اس دن سارے الگ ہو جائیں گے. یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سردار ذوالفقار صاحب. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں محکمہ جنگلات کے ایک معطل آفیسر ڈی ایف او ارشد خان کے ہائی کورٹ میں جو مقدمہ زیر کار ہے اس کے حوالے سے بات کی اور حکومتی امور پہ بات کی. اگلے پروگرام میں نئے موضوعات، نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.